پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جغرافی کا چیپٹر ریسورسز اینڈ ڈیولپمنٹ کا آخری پارٹ پڑھیں گے۔ وہ ہے سوئل ایروجن کازز اینڈ پریونشنز۔ سوئل ایروجن کیسے ہوتا ہے اور اس کو کیسے روک تھام کیا جائے۔ اس سے پہلے کہ آپ نے اس لیسن کے بہت ساری پارٹ پڑھے ہیں۔ پہلا پارٹ آپ نے پڑھا ہے ریسورسز کیا ہے، اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے ٹائپس آف ریسورسز آن دا بیسس آف اسٹیٹس آف ڈیولپمنٹ، جس میں آتا ہے پوٹینشیل ریسورسز، ڈیولپڈ ریسورسز، اسٹاک اینڈ ریزروز۔ اس کے بعد دوسرا پارٹ آپ نے پڑھا ہے وائز ریسورس پلاننگ نیڈڈ، several problems arise due to random use of resources، جس میں آتا ہے ریسورس ڈپلیشن، رچ اینڈ پور ڈویژن، گلوبل وارمنگ، اوزون لیئر ڈپلیشن اینڈ پولیوشن۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے تیسرا پارٹ اس لیسن کا، وہ ہے لینڈ ریسورسز، لینڈ ریلیف فیچرز، جس میں آتے ہیں ماؤنٹینز، ویلیز، پلیٹوز، پلینز۔ اس کے بعد پڑھا آپ نے اسی کے ساتھ ڈویژن آف لینڈ، اس میں آتا ہے فارسٹس، ایگریکلچرل لینڈ اینڈ نان ایگریکلچرل لینڈ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے پانچواں پارٹ، وہ ہے کاجز آف لینڈ ڈیگریڈیشن، جس میں آتا ہے اوور گریزنگ، اوور ایریگیشن، انڈسٹریلائزیشن اینڈ مائننگ۔ اس کے بعد آپ نے پڑھا ہے ٹائپس آف سوائل، جس میں آتا ہے الویل سوائل، بلیک سوائل، ریڈ اینڈ یلو سوائل، لیٹریٹ سوائل، ایرڈ سوائل اینڈ فارسٹ سوائل۔ آج ہم اس چیپٹر کا آخری پارٹ پڑھیں گے، وہ ہے ریسورسز اینڈ ڈیولپمنٹ کا آخری پارٹ جو ہے وہ ہے سوائل ایروجن کازز اینڈ پریونشنز۔ چلو سٹارٹ کریں گے۔ کہ آپ کو پتہ ہے پریزنٹ میں جو سوائل ہے اس کی سچویشن ٹھیک نہیں ہے، جیسے کہ سوائل ایروجن۔ سوائل ایروجن کیا ہوتا ہے؟ جب بہت بارش ہوتی ہے یا بہت تیز ہوا چلتی ہے، اس سے کیا ہوتا ہے، سوائل کا جو اوپری لائر ہوتا ہے وہ پورا کا پورا لیئر دھول کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، سوائل کے اندر جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، جو پلانٹ کی گروتھ کے لیے موافق ہوتی ہیں، وہ ساری کے ساری دھول کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ اس سے پلانٹ کے گروتھ پہ بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ اس سے ہم کہتے ہیں سوائل ایروجن۔ اب دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس ایسی ٹیکنیکس ہیں جس سے ہم سوائل ایروجن روک سکیں۔ پہلے جو ٹیکنیک یوز کریں گے وہ ہے شیلٹر بیلٹس۔ شیلٹر بیلٹس کیا ہوتا ہے، ہم کیسے اور کس طرح شیلٹر بیلٹس سے سوائل ایروجن کو بچائیں گے۔ یہ ہے شیلٹر بیلٹس، یعنی فیلڈس کے چاروں طرف بڑے بڑے ٹریز لگائے جاتے ہیں۔ یہ ٹریز ہم باؤنڈری جیسے لگائیں گے۔ اس سے کیا ہوگا، اس سے ونڈ کی جو سپیڈ ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ اس سے سوائل کی اوپری تہہ بچ جاتی ہے۔ اس سے ہم سوائل ایروجن کو روک سکیں۔ دوسرا ٹیکنیک جو ہے وہ ہے
स्ट्रिप क्रॉपिंग, फील्ड को पुतले पुतले स्ट्रिप्स में बनाए जाने को स्ट्रिप क्रॉपिंग कहते हैं। इससे क्या होता है, हर 2 स्ट्रिप के बीच में ग्रास उग रहे हैं। इससे क्या होता है, इससे विंड का जो फोर्स है वो टूट जाता है और सॉइल को अपने साथ नहीं ले जाता है। स्ट्रिप क्रॉपिंग से भी हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तीसरा टेक्निक जो है वो है टेरेस कल्टीवेशन। ये टेरेस कल्टीवेशन क्या होता है, ये कल्टीवेशन हम माउंटेन एरिया में करते हैं। ये कल्टीवेशन सीढ़ियों की तरह होती है। हम इससे स्टेप्स बनाते हैं। स्टेप से क्या होता है, हर एक स्टेप में एक आउटलेट होता है जिससे पानी दूसरे स्टेप में चला जाता है। इस तरीके से सॉइल इरोजन जो है वो रुक जाता है। इस कल्टीवेशन के कुछ डिमेरिट्स भी हैं, जैसे कि इस किस्म की कल्टीवेशन करना यानी टेरेस का ये एक हाई मेंटेनेंस चीज़ है। ज़्यादा बारिश पड़े वाटर लॉगिंग हो जाती हैं, यानी पानी जम जाता है, तो ये स्टेप्स जो होते हैं इनको नुकसान होता है। और चौथा टेक्निक है वो है कंटूर प्लाइंग। इसमें ये होता है, इसमें हमवार स्टेप्स नहीं होते हैं। इसके स्टेप्स जो होते हैं वो ऊपर नीचे होते हैं। इससे भी पानी का बहाव कम हो जाता है और सॉइल इरोजन नहीं होता है। लिहाजा ये 4 टेक्निकें जो हैं इनको अपनाने से सॉइल इरोजन नहीं होता है। इनसे ज़मीन का तहफ़्फ़ुज़ होता है, ज़मीन का ऊपरी लेयर जो होता है वो बच जाता है, जो कि फसल के लिए काफ़ी मुवाफिक और फ़ायदेमंद होता है। इन टेक्निक से हम सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं या सॉइल इरोजन रोक सकते हैं। ये टेक्निक्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही अहम है सॉइल इरोजन के लिए। इसी के साथ ये पहला चैप्टर ज्योग्राफी का जो है ये आज ख़त्म हुआ। अब इसके बाद जो दूसरा चैप्टर है वो कल हम शुरू करेंगे। वसल्लम।